Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی ظاہر ہونے والی بستیاں رکھ دیں، اور ان میں چلنا ہم نے مقدر کر دیا، تو اس میں چلو رات کو دن کو مطمئن ہو کر۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے ان کے کہانیاں بنا ڈالا اور انہیں بالکل سے تتر بتر کر دیا۔ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ ابلیس نے ان کے سامنے اپنے گمان اور خیال کو سچ کر دکھایا، پھر انہوں نے اس کی پیروی کر لی سوائے ان لوگوں کے جو مومنین کا ایک فرقہ تھا۔ ان کے اوپر اس کا کچھ کس بس نہیں چلتا تھا، مگر یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون وہ ہے جو اس پہ شک رکھتا ہے۔ تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ قوم سبا کی جو بستیاں تھیں ان کا جو ٹھکانہ تھا، اس میں اللہ رب العزت نے 2 باغوں کے ذریعے نشانی عطا فرمائی تھی جو شہر کے دونوں طرف راستوں پر دائیں اور بائیں وہ پھیلے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کا دیا ہوا رزق تھا، اس پر شکر کرنے کا حکم تھا، اور علاقہ زرخیز تھا، اس لیے اسے پاکیزہ اور اچھا کہا گیا۔ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پروردگار مغفرت کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی ناشکری کی، نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ڈیم کو ڈھا دیا، اور ان 2 سرسبز اور پھلوں سے لدے ہوئے باغوں کے بجائے اللہ رب العزت نے خاردھار اور جھاڑیوں والے اور تلخ پھلوں والے درخت اللہ نے اگا دیے، اور کچھ بیری کے درخت بھی اگ گئے جو جنگلی تھے۔ یہ ناشکری کا بدلہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا، اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم ناشکروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک نعمت سے اور بھی نوازا تھا، اور وہ نعمت یہ تھی کہ سبا سے لے کر شام تک جو ان کا راستہ تھا، شاہراہ عام تھا جس پر سے وہ چلتے تھے اور آرام سے وہ سفر کیا کرتے تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بستی جیسی ہی گزری فوراً وہیں سے دوسری بستی ان کو نظر آ جاتی تھی۔ اس وجہ سے ان کو کبھی بھی سفر میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی تھی۔
کھانے پینے کا پورا نظم ہوتا تھا، جہاں چاہتے وہ رک جاتے، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، کبھی بھی کسی قسم کی کوئی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے اس نعمت کو بھی ٹھکرا دیا، کہنے لگے کہ سفر میں مزہ نہیں آتا ہے، جلدی جلدی بستیاں آ جاتی ہیں اور ہر جگہ جو سیر و تفریح ہو جاتی ہے اس میں لطف نہیں رہا۔ سفر ہمارا دور دراز کا ہو جائے، منزلیں دور دور ہو جائیں، بستیاں دور دور ہو جائیں، تاکہ ہم سفر کریں تو سفر کا کچھ لطف بھی ملے، کہ کہیں پر پیاس لگے پانی نہیں مل رہا ہے، کہیں پر بھوک لگے کھانا نہیں مل رہا ہے، پھر اس طلب کے ساتھ ہم سفر کریں تو ہمیں کچھ اس کا لطف بھی ملے۔ یہ انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ ہمیں ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے، ہماری بستیاں دور دور کر دے۔ تو جب یہ ناشکری انہوں نے کی تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ان کو بالکل سے تتر بتر کر دیا، ان کو ایک کہانی اور قصہ بنا دیا۔ یعنی جب انہوں نے ناشکری کی تو ڈیم جس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت نے اسے ڈھا دیا، اور 100 سے زیادہ ڈیم وہاں سبا علاقے میں موجود تھے۔ اب ڈیموں کا ڈھہ جانا اور پانی کا یک لخت بہہ جانا اور سیلاب کی شکل اختیار کر لینا، اوپر سے بارش کا ہونا، یہ ساری چیزیں ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئیں۔ وہ خود بھی تباہ برباد ہو گئے، ان کی بستیاں بالکل سے مٹ گئیں، اور ان کے جو باغات تھے وہ بالکل سے ختم ہو گئے۔ اس کی جگہ اللہ رب العزت نے جھاڑیوں کو اگا دیا۔ یہ ناشکری کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ اب انسان اس پر غور کرے کہ کس میں انسان کو لطف آتا ہے، کیا تکلیف کے ساتھ سفر کرنے میں، یا یہ کہ ہر جگہ اس کو سہولت میسر ہو اس میں؟ تو ہر انسان یہ کہے گا کہ جہاں پر انسان کو سہولیات میسر ہوں اور ہر قسم کی چیزیں میسر ہوں، کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، وہ سفر زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارے مسلم حکمراں ہندوستان کے، انہوں نے اس کا خاص طور سے انتظام کیا تھا، جن میں سے کہہ لیجئے کہ محمود غزنوی وغیرہ نے تو بہت اچھا انتظام کیا تھا کہ گجرات کو انہوں نے اپنا پائے تخت بنایا اور پورے علاقے کو انہوں نے باغات سے پاٹ دیا۔ ہر طرف انہوں نے کھیتیاں اور باغات لگوائے، جس کی وجہ سے وہ بالکل سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اب یہی نہیں، جو روڈ انہوں نے تیار کروائی، اس روڈ کے دونوں کنارے پر پھلدار درخت لگوا دیے۔ اب یہ پھلدار درخت صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، ہر قسم کا، ہر موسم کا پھل گویا تھا۔ ایک درخت اگر آم کا لگایا، دوسرا امرود کا لگے گا، تیسرا جامن کا لگے گا، چوتھا پھر اور کسی کا لگے گا۔ اس طرح کھانے والے جتنے بھی پھل تھے ان کے الگ الگ درخت ایک کے بعد دیگرے انہوں نے لگائے، اور ہر 3 میل پر ایک منزل بنا دی، ایک سرائے بنا دیا کہ جہاں پر لوگ رک سکیں، کھانا کھا سکیں، ٹھہر سکیں، نماز پڑھ سکیں، اپنا قیام کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ ڈاک کا انتظام ایسا کیا کہ ہر وقت گھوڑے مستعد ہوتے، 24 گھنٹے میں ہندوستان کے اس کونے سے اس کونے تک ہماری ڈاک پہنچ جایا کرتی تھی، گھوڑوں کے دور میں۔ یہ عجیب سسٹم تھا، یہ انہوں نے سہولیات میسر کرائی لوگوں کو، تو یہ اللہ کی نعمت تھی۔ اب اس کو کوئی ٹھکرانا چاہے تو ٹھکرا دے، تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ان کو، قوم سبا کو یہ نعمت ملی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ٹھکرا دیے انہوں نے، ہم نے ان کو سزا دی۔ تو اب اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ جو صبر کرنے والے، جو شکر کرنے والے۔ یعنی اگر مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو وہاں پر صبر کرنے والا ہو، دین کا معاملہ ہو وہاں پر ڈٹ جانے والا ہو، اور اللہ کی نعمت مل جائے تو اس پر شکر بجا لانے والا ہو، تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کیونکہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ہم ان کی ذریت کو جو ہے بہکائیں گے، پھسلائیں گے۔ کہیں پر اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جائیں گے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ان کو بہکائیں گے۔ ہاں، جو تیرے نیک بندے ہیں ان کو ہم نہیں بہکا سکیں گے۔ ان کا ذکر یہاں پر بھی کیا گیا کہ اس نے اپنے اٹکل کے ذریعے، اپنے خیال اور گمان کے ذریعے لوگوں کو بہکانا شروع کیا،
اور اپنے خیالات کو سچ کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ بالکل سیدھا اور سچا راستہ ہے، اس میں تمہارے لیے مزے ہی مزے ہیں، اس نے جو ایک وسوسہ ڈالا ہم نے اس کو صحیح سمجھا اور اس کی پیروی کر ڈالی۔ ہاں کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، شکر گزار بندے تھے، ایمان والے بندے تھے، ان پر اس کا کس بس نہیں چلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر شیطان نے خود کہہ دیا کہ میرا کوئی کس بس نہیں ہے، میری کوئی طاقت ان کے اوپر نہیں ہے، اور نہ کوئی زور زبردستی ان کے اوپر ہماری چلتی ہے، بس وہ ہم سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک طرف تو یہ ہیں جو ناشکرے ہیں، جو ہمیشہ شیطان کی باتوں میں آ کر، بہکاوے میں آ کر اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو ذرا برابر بھی کبھی شک نہیں ہوتا، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو شک بھی ہونے لگتا ہے۔ جو غیر ہیں، جن کو یقین ہی نہیں آتا، وہ تو مکمل طور پر شک میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے، ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، تو ہم بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کون آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور کون شک میں اور شبے میں مبتلا ہے۔ جو شک و شبے میں مبتلا ہے وہ رہے، اور جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، اللہ پر، اللہ رب العزت بڑا نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کی، عزت کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی، ایمان کی بھی۔ بس یہ کہ بندہ جو ہے تھوڑی سی کوشش کرے اور اللہ کی طرف قدم بڑھا دے تو اللہ رب العزت اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ذرہ برابر کوئی شک اور شبے میں نہیں پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔